وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ہم لوگ سن رہے تھے صلح حدیبیہ کے بارے میں، اور یہاں تک پہنچے تھے کہ صلح حدیبیہ جب لکھے جا رہے تھے، عہد نامے کو جب لکھ رہے تھے، تو اس وقت جو ہے سہیل لکھوا رہا تھا، اور ان کا بیٹا جو ہے مسلمان ہو کر کے ابو جندل رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں رکھ لیجئے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا چاہتے تھے، لیکن سہیل جو ان کا بیٹا تھا، سہیل جو ابو جندل ان کا بیٹا تھا، تو سہیل نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر ہم اپنے بیٹے کو آپ کے یہاں نہیں رہنے دیں گے، یعنی واپس کیا جائے جو صلح پر ہم لوگوں نے بات کی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اب یہیں سے چونکہ قربانی کریے اور اپنے بالوں کو کٹائیے، تو فی الفور وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے. تو اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ آپ پہلے یہ کام انجام دیجئے، اس کے بعد دیکھیے صحابہ کرام انشاءاللہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام انجام دیا، اس کے بعد صحابہ کرام بھی اس کام کو انجام دینے لگے. اس کے بعد کچھ مہاجرہ عورتیں آئیں، اور وہ لوگ آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ مسلمان ہیں اور مدینہ جانا چاہتے ہیں، آپ لوگ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو اس وقت سہیل نے کہا کہ ابھی ہم لوگ صلح نامہ لکھ رہے تھے، اور اس میں سے کہا کہ بغیر اجازت کے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو صلح نامہ لکھوایا ہے تو اس میں جو ہے یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی نہیں جا سکتا، یہاں پر عورت کی بات نہیں آئی ہے، اس لیے عورتیں جو ہے اس صلح نامہ سے باہر ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹانے سے، ان عورتوں کو واپس لوٹانے سے انکار کر دیا. اس کے بعد اب باری آتی ہے اس کے نچوڑ کی، کہ اس صلح نامہ میں جو بھی کچھ لکھے گئے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک عظیم فتح ہم نے نوازا ہے. تو یہ فتح کیسے ہے؟ ذرا اس کو دیکھیے، اس کے بیک گراؤنڈ کو اور اس کے پس منظر کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعتاً یہ صلح جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح ہے. وہ کس طرح سے کہ مشرکین مکہ یا قریش خصوصی طور پر یہ چاہتا تھا کہ اس دین کا جو ہے وجود کو مٹا دیں گے، یعنی اسلام کے وجود کو پہلے پہل یہ تسلیم کرنے کے لیے راضی ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مٹانے کا ان لوگوں نے تہیہ کر رکھا تھا، اور یہ ارادہ اور خواہش رکھتا تھا ایک نہ ایک دن یہ دعوت، ایک نہ ایک دن یہ دین جو ہے اپنے آپ مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اس کو مٹا دیں گے اور ختم کر دیں گے، اور اپنے آپ کو پورے عرب میں امام اور پیشوا منوائیں گے. یہ ان کی خواہش تھی. لیکن آپ اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے کہ صلح میں یہ لوگ راضی ہو گئے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو اس دین کو مٹانا چاہتا تھا، جو اس دین کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، جو اس دین کو ہر طرح سے مٹانا چاہتا تھا، وہی اگر اس دین کے ساتھ صلح کر لے، یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ یہ اسلام کی قوت کو جو پہلے تسلیم نہیں کرتا تھا یا ان کو توڑنا چاہتا تھا، اب جو ہے اسلام کی قوت کو انہوں نے تسلیم کر دیا کہ واقعتاً یہ دین ایسا ہے کہ اس دین کو مٹا نہیں سکتے، واقعتاً اس کی قوت اتنی ہے کہ اس قوت کو جو ہے کبھی بھی توڑ نہیں سکتے ہیں، اس کی وجود ایسی ہے کہ اس کو مٹا نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے صلح نامہ میں جو بات لکھی گئی، وہ پہلے پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ کہا کہ اس سال جو ہے آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں. آپ اگر اس میں غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہلے پہل تو کچھ دیر کے لیے مشرکین مکہ کو اچھا لگا کہ ابھی جو لوگ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، مسلمان، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان کے اصحاب آئے تھے، ہم نے ان کو لوٹا دیا،
عمرہ کرنے نہیں دیا، ان لوگوں کو کچھ دیر کے لیے اچھا لگا، لیکن اگر اس کو دوسرے طریقے سے سوچیں گے تو مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑی کامیابی، کیا کامیابی ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ یہ کہ جو حرم مسلمانوں کے لیے 6 سال سے لگاتار بند تھا، یعنی اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، انہوں نے پابندی لگا کے رکھا تھا، اب چونکہ کہا کہ آپ اس سال لوٹ جائیں اور اس کے بعد آئیں۔ اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب کی بعد سے جب بھی آئیں گے آپ کے لیے حرم کا دروازہ کھلا ہے۔ تو مسلمان جو خواب دیکھتے تھے، جو سوچتے تھے کہ حرم کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے، حرم میں ہم داخل ہو سکیں، تو ان لوگوں کی یہ خواہش جو ہے اب کی بعد سے جو ہے یہ پوری ہو جائے گی، اب جو ہے ان کے خواب جو ہے پورے ہو جائیں گے۔ تو پہلے پوائنٹ میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی اور ہمیشہ کے لیے کامیابی تھی۔ اب دوسرے پوائنٹ کو دیکھیے، انہوں نے کہا کہ 10 سال تک دونوں میں سے کوئی جنگ نہیں کریں گے، لڑائی بند رہے گی۔ آپ غور کریے کہ یہ مشرکین مکہ ہی تھا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے پہلے جنگ کی شروعات کی۔ مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ مشرکین مکہ سے جنگ کریں، بلکہ مشرکین مکہ نے یہ چاہا کہ اس کی طاقت کو مٹائیں گے، اس کے وجود کو مٹائیں گے، اس کی تبلیغ کو ختم کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی اور پھر دفاعتاً یعنی اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی۔ مسلمان کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے مال کو ضبط کر لیں، کسی کے مال کو چھین لیں، کسی کو مار دیں، کبھی یہ نہیں چاہتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے ایسی کوئی بات ہو، لیکن وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام اور اس کی دعوت جو ہے یہاں سے آگے نہ بڑھے، اس کے لیے وہ لوگ پوری طاقت کو جھونک دیے تھے۔ اب جب کہ انہوں نے جنگ کی شروعات کی تھی اور کبھی بھی ان کی طاقت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اب جب اس بات پر صلح کر لیے کہ 10 سال تک آپ سے ہم نہیں لڑیں گے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اس کی قوت کو ماننے کے لیے راضی ہو گئے کہ ہاں بھائی آپ کی قوت کے پیچھے ہم ہیچ ہیں، ہم نیچے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر تیسرے پوائنٹ پر غور کریں گے، جو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی قبیلہ چاہے ہماری طرف آ جائیں یا ان کے طرف آ جائیں، ہم کو اس سے کوئی بھی اعتراض نہیں۔ مشرکین مکہ نے پہلے کیا چاہا کہ ایک بھی فرد کوئی اسلام قبول نہ کرے، جو کوئی اسلام قبول کرتا تھا ان کو طرح طرح کی سزائیں دیتے۔ لیکن آج جب صلح حدیبیہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ چاہے آدمی تو چھوڑو، کوئی بھی قوم، کوئی بھی قبیلہ داخل ہونا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، رہ لے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اگر محمد کے ساتھ جانا چاہتا ہے چلے جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں جو ہے اب کسی اور کی پرواہ نہیں تھی، اب انہیں کسی اور فرد کی پرواہ نہیں تھی، کسی قوم اور قبیلے کی پرواہ نہیں تھی، بس اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے انہوں نے یہ صلح کی، بس اپنے بچاؤ کے لیے کہ ہم بھائی سیف ہیں، ہم محفوظ ہیں، دوسرے لوگ جہاں جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس میں بھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور چوتھے پوائنٹ پر اگر آپ جائیں گے، اس میں جو کہا تھا ان لوگوں نے لکھوایا کہ جو کوئی بھی قریش کے جانب سے بغیر اجازت کے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آ جائے گا، ان کے طرف آئے گا، تو ان کو جو ہے محمد واپس لوٹا دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یوں چونکہ ایک اعتراض والی بات تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن تھے، کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس میں جن لوگوں کو ڈر تھا وہ مشرکین مکہ کو ڈر تھا، وہ مشرکین مکہ کو ڈر تھا کہ ہمارے آدمی بھاگ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا سکتے ہیں، ہمارے آدمی بھاگ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا سکتے ہیں، انہیں اس بات کی ڈر تھا، اور اسی لیے انہوں نے اس بات کو لکھوایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کوئی ڈر نہیں اور کوئی پرواہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے کوئی بھی آدمی جو ہے چلا جائے۔ اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا، اب اس کا جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے بیچ میں نہ رہنا ہی بہتر ہے۔ اگر وہ رہے گا وہ آستین کا سانپ نکلے گا، وہ آستین کا سانپ نکلے گا، وہ کھلے طور پر یہ اظہار کر دے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اچھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ جو کوئی اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا و آخرت میں انہی کے لیے فائدہ ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو
جو ہے گھاٹے میں داخل کرنا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کے بعد کے ریکارڈ کو اٹھا کر کے دیکھیں. صلح حدیبیہ سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں 2000 1500 3000 تک جو ہیں اسلام کے فوج اور لشکر پہنچے. اتنی تعداد بڑھی لیکن کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں ہوئے. لیکن آپ اگر دیکھیں گے کہ اس صلح نامہ کے 2 سال کے بعد کو اٹھا کر کے دیکھیں گے اور فتح مکہ تک کے ریکارڈ کو آپ دیکھیں گے اور تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 10,000 کی فوج جو ہیں فتح مکہ کے وقت جمع ہو. کتنے؟ 10,000 کی فوج. اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے آ کر کے جو ہے لوگوں نے آ کر کے اسلام کو قبول کیا اور اتنی بڑی کامیابی ملی. کیوں کامیابی ملی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کو جو ہے ایک فیلڈ مل گیا, ایک جگہ مل گئی, اور کھلے طور پر جو چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے کہ ہمیں جو ہے دین کی تبلیغ کرنے دو, ہمیں دین کے دعوت کو دوسرے تک پہنچانے دو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریڈم دے دیا گیا. کہا کہ آپ جو ہیں اب کر سکتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد. اسی لیے جو ہے فتح مکہ کے وقت 10,000 کی فوج تیار ہو گئی. فتح مکہ کے وقت 10,000 کی فوج تیار ہو گئی. تو صلح حدیبیہ میں اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ ہم نے آپ کو ایک عظیم فتح عطا فرمایا ہے. اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہ قربانی کر لو, اپنے بالوں کو کٹا لو, یہ پہل نہیں سن رہے تھے. اس میں 2 باتیں تھیں. ایک بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہے اب جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن جیسے وہاں تک حدیبیہ تک پہنچے عمرہ کرنے نہیں دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لیا, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لیا. دوسری بات یہ ہے صحابہ کرام کو یہ اعتراض تھا کہ آپ صلح کر کیوں لیے اور دب کر کے صلح کیوں کیے, آپ دب کر کے کیوں صلح. بہت صلح نامہ میں جو باتیں ابھی آئی وہ ایک طرح سے وقتی طور پر دبنے والی بات تھی. 2-3 جملے ایسے ہیں جس میں اسلام نے اور مسلمانوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہیے کہ دب کر کے اس صلح کو کیے ہیں. تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ آخر ہم لوگوں نے دب کر کے کیوں اس صلح نامہ کو اقرار کر لیے, کہ ہمارا دین جب اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ بلند ہو کر کے رہے گا اور یہ پھیل کر کے رہے گا اور تمام لوگوں میں یہ دین پھیلے گا, آج ہم لوگوں نے دب کر کے کیوں اس صلح نامہ کو اقرار کر لیے. اس لیے صحابہ کرام اعتراض کر رہے تھے. اس میں جو ہے سب سے پیش حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. اب اسی کو انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کون کون سے سوالات کرتے ہیں اور اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی دعوت دوسروں تک دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.